بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل فضائل طب اور استغفار کو میں خوش آمدید ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خوشحال و شاداب و نہال رکھے، جو میری بات کو سنے پھر اس پہ عمل کرے پھر اس کو آگے پہنچائے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے ساتھ نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے اور پھر تم پر لعنت ہوگی۔ جیسا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو اس طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت اور ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی، مطلب گالی وغیرہ گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گی، سب و شتم کرنا اختیار کرے گی۔ خبردار تم بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو، اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ بس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے اور وہ ان کے بارے میں سوال کیے جائے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پیش کرتے ہو، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تم تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ میری قسمت الہی پائیں گے رنگ و قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے چینل فضائل طب اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ السلام علیکم۔